أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ابھی ہم نے تلاوت فرمائی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے چاہے تمہیں وہ بھلی کیوں نہ لگتی ہو، اور نہ تم نکاح میں دو بریکٹ میں ہے اپنی عورتوں کو مشرکین کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشرکین مرد ایمان لے آئیں، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے چاہے وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ وہ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو واسطے انسانوں کے شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ آج ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 27 جو ہے سورہ بقرہ کا وہ بھی مکمل ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اب معاشرے کی بھلائی کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں مدینہ کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بات شروع ہوئی جنگ میں کیا ہوتا ہے، جنگ کے آداب کیا ہیں، اس کے بعد بات چلی کہ انسان کو اپنا مال کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور معاشرے میں اس مال کی وجہ سے کیسے بھلائی ہونی چاہیے۔ پھر آگے یہ بات ہوئی کہ اگر جو یتیم ہے معاشرے کے اندر، وہ لوگ چاہے یتیم ہوئے ہیں، ان کے والد جنگ میں گئے ہوئے تھے اس وجہ سے یا کسی بھی قدرتی وجہ سے، تو اب جو یتیم رہ گئے ہیں معاشرے کے اندر، اور ان کے ساتھ ان کی جو والدائیں ہیں ان کے ساتھ معاشرے کو کس طرح سلوک کرنا چاہیے کہ یتیموں کی پرورش اچھی ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ آ رہی ہے اس کے اندر پس منظر یہی ہے، یسألونک عن الیتامی، سوال شروع ہے یتیموں کے بارے میں آپ کا کیا سوال ہے۔ تو اس میں ایک مسئلے کو حل کرنے کی صورت یہ بھی نکلی تھی کہ جو خاندان میں کسی والد کا انتقال ہو گیا، پیچھے اپنی بیوی اور بچوں کو وہ چھوڑ گئے ہیں، تو لوگ صورتحال میں شادی کر لیتے ہیں بیواؤں کے ساتھ۔ اس وجہ سے بیواؤں کی بھی بہتری ہوتی ہے اور جو ان کے بچے ان کی بھی بہتری ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کن بیواؤں سے یا کن عورتوں سے اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان شادی کر سکتے ہیں اور وہ معاشرہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پس منظر اس بات کا یہ ہے کہ شادی جو خانہ آبادی ہے یہ اسلامی معاشرے یا کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بنیادی اکائی ہے کہ معاشرہ بنتا ہے اس اکائی سے۔ اگر وہ شادی ہی اچھی نہ ہو اور اس میں مسائل چل رہے ہوں دینی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، تو پھر معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جس کا اثر بچوں میں پڑتا ہے اور پھر ان بچوں کے آنے والے بچوں میں پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شروع ہی سے ترغیب دے رہے ہیں کہ انسانی معاشرے کو کس طرح سے اچھی طریقے سے لے کے آگے جایا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بیوائیں ہیں یا جو اور عورتیں ہیں ان میں سے کن سے شادی کی جا سکتی ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ایک مسلمان مشرکہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے بعد سے جو بھی ہمارے تعلقات ہیں مشرکہ عورتوں کے ساتھ یا مسلمان مردوں کے ساتھ اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب ہم قیامت کے دن تک مشرکین کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، چاہے وہ مرد مشرکین ہوں یا وہ عورتیں مشرکین ہوں۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو بات چلی ہے وہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو عرب کے اندر مشرک تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے، جو عرب مشرکین تھے، کہ ہم لوگ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن اس آیت کا اطلاق کئی چیزوں پہ۔ ہم اس آیت کی بات جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے پاکستان کا اس پہ بھی آگے کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے یہ شرک جلی میں جو لوگ مبتلا تھے اس کے بارے میں بات چلی ہے کہ عربوں کے اندر بھی یہ تھا، اور آج جن ملکوں کے اندر مشرکین ہیں جو کہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں، کئی بتوں کو ماننے والے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کا براہ راست اطلاق ان لوگوں پہ ہوتا ہے۔
دوسری بات پھر اس سے یہ پیدا ہوئی کہ اگر ہم لوگ مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل منع فرما دیا ہوا ہے، تو اہل کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس معاشرے کے اندر، مدینے کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا سورہ مائدہ کے اندر، جو کہ مدنی زندگی کی آخر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، کہ تم لوگ اہل کتاب جو ہیں ان عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی کرنے کا منع کیا گیا ہے، صرف عورتوں کے بارے میں بات کی گئی۔ اور اس سورہ مائدہ کا پس منظر یہ تھا کہ جب اسلام غالب آ رہا تھا، اسلام، ہم کو فتوحات مل رہی تھی مسلمانوں کو اس معاشرے کے اندر، اور ہم نے اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی مذہب یا جب کوئی قوم غالب آئے تو لوگ اس کی روایات کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی دیکھا، اور جو ہم کو بزرگوں نے سمجھایا ہے، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ مسلمانوں سے قریب ترین ہیں، وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مانتے ہیں اور فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اور جب اسلام غالب آ رہا تھا اس معاشرے میں اور لوگ دیکھا دیکھی مسلمان بھی ہو رہے تھے، تو گمان اس زمانے میں یہ کیا گیا تھا کہ جب اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہوگی تو وہ مکمل اسلام پہ آ جائیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا آخری نبی ماننا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات اس طرح سے آگے چلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پس منظر میں سب سے زیادہ اہمیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ خالق حقیقی کو مان جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہیں، اور سارے جو دین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ دین کا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی آیا ہے، لیکن لوگوں نے اسے تبدیل کر دیا ہوا ہے، اس بات کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بعد میں منع فرما دیا تھا کہ آپ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ اور آج یہ مسئلہ جو ہے بالخصوص مغربی ممالک میں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ جائیں گے پڑھائی لکھائی کے لیے یا نوکریوں کے لیے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہر انسان کو کہ وہ اجازت ایک خاص پس منظر میں دی گئی تھی کہ جب آپ کو اس بات کا بالکل بھی گمان نہ ہو کہ کسی عورت سے آپ شادی کریں تو آپ کا اپنا ایمان نہ چلا جائے اور آپ کے بچے جو ہے بعد میں وہ پھر نہ جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ نری تباہی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو بات مزید آگے چلتی ہے، اب اس بات کو ہم لوگ لے کے آتے ہیں اپنے معاشرے کے اوپر۔ ہم نے بات کی ان مشرکین کی جو کہ کھل کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ عرب کے زمانے میں تھے اس زمانے میں، یا آج کل پائے جاتے ہیں ہندو ممالک میں اور دوسری جگہوں پہ۔ ہم نے بات کی اہل کتاب کے بارے میں، ہم کو کیا ہدایت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں، اور آج کل کے ہمارے مسلمان بھائی جو بالخصوص مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جا کے اہل کتاب جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہیں، اور ہم کو یہ ڈر ہو کہ ان کی وجہ سے وہ لوگ اپنے اصل دین سے بھی چلے جائیں، تو ایک مسئلہ اس میں اس طرح کی شادی سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں اپنے اسلامی معاشرے کو، پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، تو ہم ہر چیزوں کو عام طور پہ آسانی سے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ شادی کرتے وقت اپنی بیٹیوں کی بالخصوص اس بات کا خیال کرو، اگر تم ہو سکتا ہے کہ جب تمہاری اپنی شادی ہوئی ہو تو تم نے اس آیت مبارکہ کو نہ سمجھاؤ، لیکن اب آج جو ہم لوگ اس کی بات چیت کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تعالیٰ توفیق دیں کہ اس کو مزید سمجھ سکیں، کہ وہ گھرانے جو کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل سے یہ بات ہمیں پتہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ مسلمان کس حد تک ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، جھوٹ چل رہا ہے اور ملاوٹ چل رہی ہے، اور بس ایسے ہی چل رہا ہے جیسے انسان اپنی مرضی سے جو بھی کچھ چلانا چاہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا ان جگہوں پہ نکاح کرنے سے تھوڑا گریز کریں، یا پھر ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ان چیزوں کو کیسے آگے لے کے جانا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات جب فرماتے ہیں تو ہم کی چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک پیچیدہ بات ہو رہی ہے، اور ایک اسلامی معاشرہ یا کوئی بھی معاشرہ ایک انتہائی پیچیدہ چیز ہوتی ہے، اور ایک چیز سے تعلق دوسری چیز سے ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو یہ فرمایا کہ ایک مشرکہ عورت سے ایک لونڈی جو ایمان لے کے آئی ہے وہ بہتر ہے، اور ایک مشرک مرد سے چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو یا کہ اپنے قبیلے کا سردار ہی کیوں نہ ہو،
ایک غلام مرد بہتر ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت جو غلامی تھی وہ ایک انسانیت کا پست ترین مقام تھی۔ لوگ اپنے غلاموں کو مارتے تھے، جان سے مار دیتے تھے، کوئی قصاص و دیت کا قانون ان پہ نہیں لگتا تھا، ان پہ وہ نشانہ بازی کرتے تھے، ان کو وہ بھوکا رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کو جانوروں سے بھی برا سلوک کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں، آج تو غلامی ختم ہو چکی ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں جب لوگ غلاموں کو زیادہ برا سمجھتے تھے اپنے جانوروں سے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک مسلمان غلام سے شادی کر سکتے ہو، نہ کہ تم ایک مشرک مرد یا مشرک عورت سے شادی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ کر دیا ہے، اس بات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارہ فرمایا تھا جب نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جو چیز انسانی معاشرے کے اندر جڑ تک پھنسی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم سے ختم نہیں کرتے، پہلے اس کے اشارہ آتا ہے۔ جیسے جب تحویل قبلہ ہوا تو 2.5 رکوع تقریباً 2 رکوع پہ تحویل قبلہ کی بات ہوئی، لیکن 2.5 رکوع پہلے اشارہ آ گیا تھا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کی۔ اب جب آگے شراب کی ممانعت ہونی ہے، شراب پہ آگے بین لگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل پچھلی آیت میں بتا دیا کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں اس کے نفع سے، اشارہ آ گیا۔ مومنوں کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ شراب کو جو ہے آگے منع کر دیں گے، ہم کئی لوگوں نے اس آیت مبارکہ کے بعد شراب پینا بھی چھوڑ دی تھی۔ تو اب یہاں پہ اشارہ یہ آ گیا ہوا ہے کہ غلام مرد جو ہیں وہ بھی یا غلام عورتیں بھی انسانی ہیں، اور ان سے آپ اپنے معاشرتی تعلقات کو رکھ سکتے ہیں، لیکن مشرکین کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کچھ سالوں بعد غلامی اسلامی معاشرے سے ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ جو اپنے معاشرے کے اندر ہیں، جو شادی جو ایک بنیادی ترین نقطہ ہے کسی معاشرے کو آگے لے کے جانے کا، اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اچھے اچھے گھرانوں میں جو کہ دین کے قریب ہوں اور جو سچے لوگ ہوں ان سے لوگوں کی شادیاں ہوں، اور اس چیز کو ہم لوگ مزید آگے پھیلا سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔